رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کی خوشبو ابو محمد سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حفظ کر رکھا ہے، جو بات تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے ترک کر دو، اور جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اسے اختیار کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2518، سنن نسائی حدیث نمبر 5714۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے یعنی آپ کی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے حضرت حسن، ریحانتہ حدیث میں لفظ آیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی خوشبو، کیونکہ آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوتے اور ان کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، اس لیے راوی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو آپ کی خوشبو قرار دیا۔ اس تشبیہ کا احادیث میں ذکر آیا ہے۔ یہ جو 40 نووی کا جو ہم نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس میں جو حدیث نمبر 6 تھی، اس میں اس بات کا ذکر تفصیل سے آ چکا ہے کہ دین میں حلال و حرام کا حکم بالکل واضح ہے، البتہ بعض امور، بعض چیزیں شبہات کے قسم سے ہیں جن سے اکثر لوگ ناواقف ہیں، ان شبہات سے بچ کر رہنا چاہیے۔ جو شخص ان سے نہ بچے وہ کسی وقت بھی حد سے تجاوز کر کے حرام کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ ایسے شخص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے سے تشبیہ دی ہے جو اپنے مویشی سرکاری چراگاہ کے قریب چراتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی جانور سرکاری چراگاہ میں داخل ہو جائے، لہذا مشکوک اور مشتبہ اور غیر واضح امور سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو بات تمہارے دل میں کھٹکے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2553۔ کئی لوگ بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کے بات چیت کا طریقہ نہایت ہی برا ہوتا ہے۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ حضرت وابسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، وابسہ تو پوچھنے آیا ہے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی، پھر فرمایا، نیکی وہ ہے جس سے دل مطمئن ہو اور سکون نصیب ہو، اور جس بات سے دل میں خلفشار پیدا ہو وہ گناہ ہے، خواہ لوگ اس کے جواز کا فتویٰ دیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس کام سے دل مطمئن نہ ہو اس سے اجتناب ہی بہتر ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری اسی چیز کا نام ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ بہت سی چیزیں ہم اپنے حالات، اپنے گرد و پیش، اپنے ماحول کے مطابق بہت سی چیزوں کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دونوں اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ہی اطاعت کرنی چاہیے۔ اپنے ماحول، اپنے گرد و پیش کی بہت سی باتیں جو بچپن سے ہمارے فطرت ثانیہ بن جاتی ہے اور فطرت اولیٰ کو تباہ کر دیتی ہے، اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو قرآن و سنت میں ہے وہی درست ہے۔ ہاں، کسی شخص، کسی فرد کی بات کو، کسی کے فتوے کو رد کیا جا سکتا ہے،